کروا کے اس رسم کو باطل کرنا تھا۔ بیٹا وہی ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے، جس کا تعلق نسبی ہوتا ہے۔ منہ بولے بیٹے نہیں ہوتے ہیں، منہ بولے بیٹے نہیں ہوتے ہیں۔ جب یہ معاملہ پیش آیا، ادھر یہ معاملہ پیش آیا، تو حضرت زید نے جیسے حکم تکوینی تھا اپنی بیوی کو طلاق دیا۔ عدت گزرنے کے بعد اب یہ حکم آ گیا کہ اب آپ کا نکاح زینب سے ہونا ہے۔ قد زوجناکہا، قد زوجناکہا۔ جب یہ پہلے نکاح ہوا تو منافقین نے یہ چرچا شروع کر دیا کہ یہ کیسا پیغمبر ہے، نہ کوئی شریعت سابقہ شریعتوں کے کسی حکم کو چھوڑتا ہے، نہ کوئی دستور چھوڑتا ہے، نہ تہذیب اس نے باقی رکھی ہے، ہر چیز کا ملیا میٹ کرتا جا رہا ہے، نہ عرب کا فرق ہے، نہ عجم کا، نہ آزاد کا، نہ غلام کا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ جب یہ نکاح کے بعد طلاق ہوئی تو اور پھر دل آزاری شروع ہو گئی حضرت زینب کی، کہ پھر کیا ہو گیا، طلاق نہیں ہو گئی ہے۔ ادھر حضرت زید کی بھی دل آزاری ہو چکی تھی، وہ جو نسبت تھی نا زید بن محمد والی، وہ نسبت اب باقی نہیں رہی تھی، اب وہ نسبت ختم ہو گئی تھی، یہ پریشانی تھی۔ دوسری طرف معاملہ ذرا اس کے الٹ یہ کھڑا ہوا تھا کہ حضرت زینب کی بھی دل آزاری ہو چکی تھی کہ میں نے پیغمبر کریم کے حکم کے مطابق ایک غلام سے نکاح کیا تھا، نکاح وہ بھی نہ چل سکا، وہاں سے بھی طلاق ہو گئی۔ اب دو پریشانیاں اکٹھی ہو گئی۔ لیکن جب بندہ اللہ کے حکموں کو تسلیم کرتا ہے نا، اللہ کے حکم پہ لبیک کہتا ہے، تو اللہ کسی کی دل آزاریاں نہیں کرتا ہے، دلوں پہ مرہم رکھ دیتا ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب وہ نسبت گئی نا، اب زید بن محمد نہیں رہا ہے، دل میں تھوڑی سی کڑن آئی، اللہ نے اس کڑن کو دور کر کے قرآن کی آیت کے اندر زید کا تذکرہ فرما دیا۔ فلما قضا زید منہا وطرن، زید بن محمد ہوتا بڑی فضیلت تھی، لیکن اب زید کے ایک صحابی ہے جس کا نام اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا، کوئی زید کا نام دوران تلاوت زید کہے گا، اس کہنے والے کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جائے گی۔ اب اللہ نے پھر کیسی فضیلت دی، فلما قضا زید، اس لیے حکم دیا میرا پیغمبر ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ، جب اللہ کوئی حکم کرے مومن کے پاس اختیار نہیں ہوتے ہیں۔ مومن یہ نہیں دیکھتا ہے برادری کا کیا مسئلہ ہے، اگر ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا۔ مومن یہ نہیں دیکھتا ہے جماعت کی تھوڑی سی جو ہے نا پالیسی اس کے خلاف ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ شریعت کا حکم اٹل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو شریعت نے حکم دے دیا ہے اگر اس کو سمجھ آ گیا ہے، سمجھتا ہے، حق سمجھتا ہے، تو اس پر عمل ضروری ہوتا ہے۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرہ، جب توحید کا حکم آ چکا ہے، اللہ کی وحدانیت تسلیم کرنی ہے، پیغمبر کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے۔ اب جیسے توحید کا ماننا ضروری ہے، اس کی اشاعت ضروری ہے کہ نہیں ہے، یہ حکم ہے کہ نہیں؟ میرا پیغمبر آپ شروع ہو جائیں، لوگوں کو بلائیں، لوگوں کو حکم دیں، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، میری خالص عبادت شروع کرو، ملاوٹ والی باتیں نہیں، اس کے اندر ملاوٹیں نہیں چلیں گی، تصویر نہیں چلیں گے، اللہ کی وحدانیت ان صفات کے اندر جو توحید کے لوازمات میں سے ہیں، دور و نزدیک سے ہر کسی کے ہر قول فعل کو جاننا، یہ صرف کس کی ہے؟ ہر کسی کے نفع نقصان کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہر کسی کو نفع نقصان پہنچانا یہ کس کا خاصہ ہے؟ یہ اب ماننا پڑے گا۔ اب اس کی ذات میں جو بات آئے گی تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ توحید جب بیان کرنی ہے، اللہ کی وحدانیت جب بیان کرنی ہے، جب اللہ کی وحدانیت بیان کرنی ہے، دور و نزدیک سے ہر کسی کے احوال و کلیہ کو جاننے والا کون ہے؟ تو ہم یہ اعتقاد رکھ سکتے ہیں کہ قبر کے اندر مدفون کائمان مٹی کے نیچے وہ ہمارے احوال کو جانتا ہے؟ نہیں جان سکتا ہے۔
یہ جو نہیں جان سکتا ہے نا، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، سوائے اللہ کے ما غاب عن الحواس، جو ہمارے ان حواس خمسہ سے دور ہے، ما غاب عن الحواس، جو حواس خمسہ سے باہر ہے، اس دیوار کے پیچھے ہمارے حواس کام نہیں کرتے ہیں، جو کام وہاں کی خبر کو جاننے والا کون ہے؟ اس دیوار سے پیچھے کسی بیٹھے ہوئے بندے کے بارے میں آپ اعتقاد، زندہ کے بارے میں اعتقاد رکھ سکتے ہیں؟ وہ جان رہا ہے فلاں حضرت اس طرح کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، کوئی اعتقاد، کوئی بیوقوفی نہیں رکھے گا۔ تو جو حیات بھی نہ رہی، موت آ گئی، موت کے بعد اس عالم دنیا سے پھر عالم قبر کی طرف دفن ہو گیا، اس کو ہمارے احوال کا کیسے علم ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ روایات میں آئے یا نہ، بے شک بخاری شریف میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ بخاری شریف کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن کتاب اللہ کی آیات اٹل ہیں، ٹھیک ہے؟ آ چکا ہے بخاری شریف کے اندر یہ ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، ترمذی یا نسائی یا ابو داؤد، جن روایتوں میں آ رہا ہے، 4 کتابوں کے اندر آ رہا ہے۔ اس لیے ہمارے فقہاء نے بڑی خوبصورت، امام شامی فرماتے ہیں نا، بین صحا سندہ لیکنہ معلول بعلۃ، وَإِنْ صَحَّ سَنَدُهُ لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ بِعِلَّةٍ تَقْتَضِي عَدْمَ ثُبُوتِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِظَاہِرِ القرآن، یہ قرآن کے مخالف ہے، پیغمبر یہ بات نہیں کر سکتا ہے، پیغمبر یہ بات نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ باہر بیٹھا کوئی بندہ اس دیوار سے پیچھے بیٹھ کے ما فوق الاسباب کوئی جنتر منتر پڑھ کے ہم میں سے کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر اسباب کے، نہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ یہ خاصہ کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا ہے۔ یہ خاصہ کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جب ہمارا ڈائریکٹ تعلق اس ذات کے ساتھ ہے۔ ہمارا مسلمان کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر قریب انسان کے ہے رہنے والی ذات تو صرف وہی ہے۔ من حبل الورید، رگے جان سے بھی زیادہ قریب کھڑی ہے میری ایک ایک حرف کا کو، اس کی بڑی صرف یہ کہ علیم بذات صدور، زبان پہ آنا، سوچنا، بات کرنا یہ الگ بات ہے، ابھی وہ دل میں کھٹک رہی ہوتی ہے، اسے پہلے پتہ ہوتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب تکلم کرتا ہوں میرے لکھنے والے بیٹھے ہیں، میں نگرانوں کے اندر گھرا ہوا ہوں، میرا محاسبہ کرنے والی ذات وہ موجود ہے، جب وہ موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے میں کسی غیر کے سامنے جا سکتا ہوں؟ نفع نقصان یعنی کسی غیر کے سامنے، کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، آپ کی وجہ سے کر دیں گے، آپ تھوڑا سا لکھ دیں گے تو کچھ ہو جائے گا۔ جو مشروع طریقے پیغمبر کریم سے ہیں وہ الگ چیز ہے، وہ سنت سمجھ کے کریں گے۔ نفع نقصان کا مالک پھر بھی وہی ہے، نفع نقصان کا مالک پھر بھی وہی ہے، جو سنت سمجھ کے بیمار ہے دوائی علاج کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، شفا دوائی میں نہیں ہے، شفا دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ رب العزت ہے۔ یہ مشروع طریقے ہیں۔ تو جب ایک شریعت کا حکم آ چکا ہے، ما کان لہم الخیارہ، اب بندہ اپنے اختیار تو نہیں چلا سکتا ہے، بندہ اختیار چلا سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا اذا قضى امرا ان يكون له الخيار من امر من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ میرا پیغمبر وَيَسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، میرا پیغمبر ان گھڑیوں کے اندر میں تیرے حال سے بڑا واقف تھا۔ زید کہتا تھا میں طلاق دیتا ہوں، آپ کہتے تھے طلاق نہ دیں، کیونکہ اگلی بات کا پتہ تھا اگر طلاق ہو گئی تو دین جو ہے میرے نکاح کے علاوہ ہونی نہیں، میں نے نکاح کر دیا منافق پر گنڈا کھڑا کر دیں گے۔ اس نے کیا کر دیا ہے؟ آپ ایسا کر رہے تھے تخفی فی نفسک، آپ اس بات سے ڈر رہے تھے واللہ مبدی، جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ یہ سارا مطلوب بھی اللہ تعالیٰ کا یہی تھا کہ اس رسم کو ختم کرنا ہے، میں وہ کرانا چاہتا تھا، آپ رکوانا چاہتے تھے، ہوتا وہی ہے جو وہ کرتا ہے، ہوتا وہ یہ جو وہ چاہتا ہے، پوری کائنات اکٹھی ہو جائے، اس کے حکموں کے علاوہ ایک پتہ ہی نہیں گر سکتا ہے۔ اس لیے فرمائے تخفی فی نفسک ما اللہ مبدی وتخشى الناس واللہ احق ان تخشى فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، ہاں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی نا، جب نکاح ہو گیا تھا نا، امام بخاری فرماتے ہیں کانت تفخر علی نساء النبی، کانت تفخر علی نساء النبی، ازواج مطہرات کے اندر بیٹھ کے بڑے فخر کیا کرتی تھی۔ کانت تفخر
فی ازواج النبی، نبی علیہ السلام کی بیویوں کے پاس بیٹھ کے فرمایا کرتی تھی ان اللہ انکحنی فی السماء، ان اللہ، اور تمہارے نکاح دنیا میں ہوئے ہیں، تمہارے ایجاب قبول تمہارے باپ نے کرائے ہوں گے، بھائی نے کرائے ہوں گے، دادے نے کرائے ہوں گے، مہر متعین ہوں گے، بہت کچھ ہوا ہوگا نا۔ ان اللہ انکحنی، میرا نکاح آسمانوں پہ میرے اللہ نے کیا ہے، ان اللہ انکحنی فی السماء، میرے ایجاب قبول کرنے والا میرا رب تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ آیت نازل ہو گئی زوجناکا، میرا پیغمبر ہم نے آپ کا زینب سے نکاح کرا دیا ہے، ہم نے آپ کا زینب سے نکاح، آپ کا نکاح ہو گیا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ تھی، حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں یہ زینب جو تھی نا، یہ ازواج مطہرات میں ایک یہ تھی جو حسن کے اندر میرا مقابلہ کرتی تھی، پیغمبر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے دو ٹوک بات کرنے والی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد، وفات کے بعد فرمایا میرے بعد جو سب سے پہلے جنت میں مجھ سے آ کے ملے گی وہ تم میں سے وہ ہوگی جس کے ہاتھ ذرا لمبے ہوں گے، جس کے ہاتھ ذرا، ازواج مطہرات ہاتھ ماپنے لگی۔ یہ جو حضرت زینب تھی ان کا قد درمیانہ تھا، ہاتھ بھی ذرا چھوٹے تھے جیسے ہوتا ہے، تو کہنے لگی یہ کس کے ہیں، یہ کس کے ہیں، یہ لگتا ام سلمہ کے ذرا بڑے ہاتھ ہیں، وفات نبی علیہ السلام کے بعد جلدی ان کی ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو کنائی بات مجازن یہ بات کہہ دیا تھا نا طول یدا جس کو کہتے ہیں، وجہ یہ تھی جو تم میں سے سب سے زیادہ سخی ہوگی وہ مجھے سب سے پہلے آ کے ملے گی۔ حضرت زینب جو تھی یہ سود، یہ کپڑا وغیرہ محنت مزدوری کر کے اس کے باوجود اس کو صدقہ کر دیا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے جو جس کی وفات ہوئی پھر یہ زینب بنت جحش تھی۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر کریم کی اپنے ہاتھوں یہ رسم کی جب تردید فرما دی نا، ادھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام وہی معاملہ کرتے تھے جو بیٹوں جیسا ہوتا ہے۔ ہاں یہ تو ہو گیا تھا ادعوہم لآبائہم، لیکن وہ محبت تو دل میں کھڑی تھی نا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کبھی کہیں لشکر بھیجنا ہوتا تھا پیغمبر کریم اگر خود نہ جاتے تھے تو پھر اس لشکر کا سپہ سالار زید کو بنا کے بھیجتے۔ جب نبی علیہ السلام خود چلے جاتے اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مدینہ کے اندر رہ جاتا تو مدینہ کا خلیفہ انہیں بنا کے جاتے تھے، میرے بعد نائب آپ ہیں۔ اتنی محبت ہی کبھی باہر چلے جاتے تو جیسے بچوں کی انسان کو شوق ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، بار بار پوچھا کرتے تھے، بار بار پوچھا کرتے زید ابھی نہیں آیا ہے، زید ابھی نہیں آیا ہے، زید واپس نہیں ہوا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سب سے محبوب بیوی جو حضرت عائشہ تھی نا ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، جب دستک پتہ چلا کون آیا ہے، سفر سے زید واپس آ چکا ہے، سفر سے زید واپس آ چکا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے پوری زندگی کے اندر اتنے جلدی سے باہر نکلا پیغمبر کریم کا کہ چادر مبارک بھی کندھے سے سرک گئی، جا کے جلدی جلدی جاتے ہیں دروازہ کھول کے زید کو گلے لگاتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، بوسے لیتے ہیں، زید واپس آ گیا ہے، خیریت سے واپس آ گیا ہے۔ ادعوہم لآبائہم حکم اپنا تھا لیکن پیغمبر کریم نے بھی وہ بیٹوں والی محبت، پھر کیوں پیغمبر کے خاطر وہ سب کچھ چھوڑ کے آیا تھا، پیغمبر کی خاطر سب کچھ چھوڑ کے آیا تھا۔ جب آیا، جب حضرت زینب سے پھر طلاق ہو گئی تو پھر ایک اپنی محبوب لونڈی تھی ام ایمن، باپ کی طرف سے میراث میں ملی تھی، باپ کی نشانی تھی، عبداللہ کی لونڈی ہے، میرے باپ کی لونڈی ہے۔ فرمایا پھر اس سے زیادہ اور کوئی جگہ نہیں کہ میں زید کا نکاح اس سے کیوں نہ کر دوں۔ پھر اسامہ بن زید پیدا ہو گئے تھے، اسامہ بھی نبی علیہ السلام کو بڑے محبوب تھے، بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ جو حکم تھا، یہ جو اس وقت کی رسم تھی، اس کی تردید فرمائی میرا پیغمبر تیرے ہاتھوں میں ہونی ہے، تو نے خود کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ضرورت ہوتی ہے ایک علاقے کی، اگر کسی علاقے کے اندر کوئی غیر شرعی کام شروع ہو چکا ہے تو صاحب علم پہ یہ علمی، یہ منصبی، یہ اس کا فریضہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کو ختم کرے، اس کی تردید فرمائے۔ اگر کوئی برا کام ہو رہا ہے آپ کے سامنے، نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا سب سے پہلا درجہ یہ ہے ہاتھ سے جا کے روک، پہلا درجہ ہے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل سے تو روکے نا۔
دل سے برا سمجھے یہ کام اچھا نہیں ہے، نہ کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ جو خلاف شرع کام ہوں اور وہاں پر ہمارے کچھ ساتھی بھی شرکت کرتے ہیں۔ ہر علاقے کی اپنی رواج رسم طریقہ طور ہوتا ہے، پتہ نہیں ہم تو اس علاقے سے واقف نہیں ہیں، لیکن ایک ایسی وبا چل چکی ہے کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں خلاف شرع ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر بڑے مذہبی لوگ بھی شرکت کرتے ہیں۔ عام طور پر جو ہوتا ہے، دیکھیں ایک مسئلہ آ چکا ہے، ہمارے ساتھیوں نے کچھ محنت کی نا کہ ذبیحہ کے مسئلے پہ جب آپ کہیں شادی پہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں بھائی ہم تب ہوں گے جب ہمارے مزاج کے مطابق کھانا ہوگا، تو وہ مجبوراً مانتے ہیں، آپ جاتے ہی نہیں ہیں، تو ایک فائدہ تو ہوتا ہے نا، یہ ہو چکا ہے، یہ ایک محنت ہوئی ہے تو اس پہ ایک نتیجہ مرتب ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اس کو تسلیم کرتا ہے نہیں کرتا وہ الگ بات ہے، ہمارا تو یہ اعتقاد نظریہ ہے نا کہ جو بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت کو ماننے کا قائل ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کا قائل ہے، کہتا ہے میں اللہ کی وحدانیت کو بھی مانتا ہوں، میں پیغمبر کریم کی رسالت کو بھی مانتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، وَإِنِ اعْتَرَفَ بِهِ ظَاهِرًا لَكِنَّهُ يُفَسِّرُ بِخِلَافِ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَاجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ فَهُوَ الزِّندِيقُ۔ تو کوئی اگر ایسا کام کرتا ہے دین کا لبادہ اوڑھ کے کسی فرقے سے اس کا تعلق ہے لیکن شریعت کے قطعیات کا انکار کرتا ہے تو ہمارے فقہا اس کو زندیق کہتے ہیں، اور زندیق کی ذبیحہ حرام ہوتی ہے نا۔ جہاں کوئی اہل کتاب غیر اہل کتاب کا تو یہاں پر مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے جو بندہ دین کا اظہار کر کے دین کو دین سمجھ کے پھر اس کے اندر جاہلیت غیر شرع شرکی افعال اعتقاد رکھتا ہے تو اس کو شریعت زنادقہ میں سے شمار کرتی ہے، اور ذبیحۃ الزندیق ہو یا مرتد ہو اس کا ایک ہی حکم ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا ہے تو اس کو بندہ منوا تو نہیں سکتا ہے نا، بیان کر سکتا ہے، لیکن آپ نے محنت کی تو اس کا ایک اثر مرتب ہو چکا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آج کی صورت کے اندر میرے دل میں بات ہے، ہو سکتا ہے غلط ہوگی ہو سکتا ہے ٹھیک ہوگی، عام شادیوں پہ جو ہوتا ہے نا یہ ناچ گانے ڈیک وغیرہ یہ استعمال ہوتا ہے، پھر شادی کے بعد ہار ہوتے ہیں، سلامیاں ہوتی ہیں، وہ سلام لکھے جاتے ہیں، شرعن کا کوئی ثبوت نہیں ہے بھائی جان، ٹھیک ہے۔ جب بندہ شادی پہ جاتا ہے نا، ہاں بھائی یہ وہ جو پہناتے ہیں تو اس پہ لکھتے ہیں 1000 روپیہ فلاں حضرت نے دیا، کیوں لکھتے ہیں ہماری شادی پہ یہ 1500 والا پہنائے گا، سود کی اور کیا تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قرض بنتا ہے نا ان چیزوں سے، مسلمان بندے بچوں، ٹھیک ہے۔ ولیمہ کیا ہوتا ہے؟ ولیمہ کا نبی علیہ السلام نے بھی ولیمے کیے ہیں، یہی حضرت زینب کا ولیمہ نہیں ہوا تھا، صحابہ نے کتنی لکھائی پڑھائی کی تھی، یہ تو فتوی پہ آ چکی ہے، اللہ معاف کرے، فتویوں پہ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، کپڑے پہ ایک نکر پہ لکھا جاتا ہے فلاں نے لکھا ہے، موت پہ بھی رسومات نے ہماری جان نہ چھوڑی، موت آ چکی ہے، یہ موت آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا قبرستان جایا کرو، قبرستان جایا کرو، جب جاؤ گے نا تو تمہیں حاجم اللذات جو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے موت یاد آئے گی۔ میت سامنے ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ اپنا جو پچھلا کھاتا ہوتا ہے نا، کافی دیکھ کے آتے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا تھا وہی کرنا ہے، تو بھائی اسی سے اجتناب کریں، تعاون علی الاسم کہیں نہ کیا کریں، تعاون علی الاسم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا من احیا سنتی بعد ما امیتت، جو بندہ میری ایک سنت کو اس کے ختم ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، اس کو کتنے شہیدوں کا ثواب ملتا ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایسی رسومات کو ختم کریں۔ شادیوں کے اندر سنت طریقہ یہ آپ جانتے ہیں نا، سنت طریقہ کیا ہے؟ ہمارے فقہا نے یہ لکھا ہے جمعہ کے بعد مسجد کے اندر بیٹھ کے جمعے والے دن، جمعہ کے بعد کتنے بندے آتے ہیں؟ 5-10 ہوں گے، 15-20 ہوں گے، وہاں پر ایجاب قبول ہو کے مولوی سے خطبہ پڑھیں گے، کوئی خرچہ تو نہیں ہوگا، کچھ ہوگا، لیکن ہمارے اب کتنا کچھ بن چکا ہے۔ ایسا رہا، نبی علیہ السلام فرمایا نا اعظمها برکتن ایسرها مونتن، نکاحوں میں سے سب سے زیادہ برکت اس نکاح کے اندر ہوتی ہے جس کے اندر مشقتیں کونی ہوتی ہیں، سادہ نکاح ہوتا ہے، اعظمها برکتن ایسرها مونتن، مشقت تکلف نہیں ہوتا ہے۔ اگر شریعت کے مطابق ہم زندگی گزاریں تو پھر کہاں تک پہنچ جائے گی؟ یہ پریشانیاں ہوں گی، کوئی 10 سال بیٹھے گا کہ بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، ابھی تو جہیز ہی تیار نہیں ہوا ہے،
بیٹے کی شادی کرنی ہے، پتہ نہیں کیا کریں آپ، اتنی بڑی برادری ہے، اب روٹی ساری کو دینی ہے، پتہ نہیں کہاں سے انتظام ہوگا. یہ خود اپنے ذمے وبال لیے ہوئے ہیں. پیغمبر کریم کی اس بیٹی فاطمہ سے کوئی زیادہ شان والی نہیں آ سکتی ہے. وہ اگر ایک تکیہ کھال بھرا ہوا ایک کمبل لے کے جا سکتی ہے تو ہماری بیٹیوں کو آسمان سے نہیں اتری ہے. خلاف شرع کام چھوڑ دیں بھائیو، اپنے ساتھ اس کام پہ محنت کریں. اگر کوئی ایسے خلاف شرع کام کرتا ہے تو بھائی ہم نہیں آئیں گے، تعاون علی الاسم نہیں کریں گے. گناہ پہ تعاون ہے کہ نہیں؟ ترویج ہے کہ نہیں؟ ہاں اختصار کے طور پہ ہوں، سنت کو عمل پہ لائیں. جب پیغمبر کریم کی سنت زندگی میں ہوگی نا، بندہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے. اعتقاد بھی درست ہو، سنت کے مطابق عمل بھی ہو، پھر انسان کو اور کیا چاہیے. تو یہ تیسری خرابی تھی اس کے اندر، کہ پہلی خرابی سورت کا خلاصہ پہلے عرض کیا تھا نا، کہ کائنات کے اندر کوئی بندہ شفیع غالب نہیں ہے. جتنے لوگ بھی معبودان باطلہ کے سامنے جھکتے ہیں، مشرکین مکہ سے لے کر آج تک یہی ہے. ما کانا، یہ جو ہم ان کی عبادت کرتے ہیں نا، لیعبدو، ہماری یہ عبادت اس لیے الا ان یقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. یہ ہمارے اللہ کے ہاں ہاؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہماری باتیں منواتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں محض ہم ان کے سامنے. یہ جو بت ہم نے بیت اللہ میں رکھے ہیں نا، یہ جو ابراہیم خلیل اللہ کا بت بنا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کا، وہ یہ مائی مریم کا جو بت ہے، یہ ہم ان سے مانگتے نہیں ہیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے ہمیں قریب کرتے ہیں. جب قریب ہو جاتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں قرب تو وہاں ہوتا ہے جہاں پہلے بود کھڑا ہو، جہاں پہلے دوریاں کھڑیاں ہو. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں، پھر قرب کہاں سے تلاش کرتا ہے. اس لیے فرمایا فاعبد اللہ مخلصا، خالص کر کے میرے اللہ کی عبادت کیا کر. عبادت ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، جو کچھ کرنے ہیں خالص کس کے لیے کرنے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے ہیں. لیکن تم اس کے خلاف اعتقاد رکھتے ہو نا، یہ ہستیاں ہماری معبود ہیں. فرمایا یہ جو نہ معبود ہیں، نہ اللہ سے زوری زور کروا سکتی ہیں، نہ منوا سکتی ہیں، یہ کیسے منوائیں گے؟ یہ کیسے منوائیں گے؟ کل میدان جب قیامت لگے گا نا، ہر پیغمبر یہ کیفیت لے کے کھڑا ہوگا، اس سختی سے ہماری جان کیسے چھوٹے گی. کاش کہ اگر حساب کتاب ہی شروع ہو جاتا، لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے جائیں گے جائیں گے، آخر پیغمبر کریم کے سامنے آئیں گے. پیغمبر کریم اللہ کے عرش کے سامنے جب سجدہ کریں گے، سوال کیا ہوگا؟ ارفع راسک، میرا پیغمبر سر اٹھا کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ حساب کتاب شروع کر. یا اللہ، وہ ذات اپنے جلال میں ہوگی، اپنے زور پہ ہوگی، اپنا غلبہ کوئی آنکھ نہیں اٹھا رہا ہوگا. اس کیفیت کے اندر ٹھیک ہے میں حساب کتاب شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہے میں حساب کتاب شروع کرتا ہوں. اگر پیغمبر کے اختیار میں ہوتا ان عاجزیوں کی کیا ضرورت تھی؟ یا اللہ بندے آ چکے ہیں، کام شروع ہونا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں. ارفع راسک، میرا پیغمبر سجدہ سار اٹھائیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ جلال اسی کیفیت میں کھڑا ہے. یا اللہ حساب کتاب شروع کرے. ہاں کون حساب کتاب؟ ہاں ٹھیک ہے، کس نے حساب کتاب دینا ہے؟ کس نے حساب کتاب دینا ہے؟ حساب کتاب شروع ہوتا ہے، کریں اپنی امت پیش، کریں اپنی امت پیش. پیغمبر کریم صدیق اکبر کو پیش کریں گے. یا اللہ میرا خادم آ کے ذرا حساب شروع کریں. آ گیا صدیق، حساب شروع ہو رہا ہے. صدیق بھی کھڑا ہوگا، وہ کیا منظر ہوگا، عجیب کیفیت ہوگی. تو اللہ رب العزت تو فرما دیں گے نا، میں صدیق سے کیا حساب لوں، اس کے تو بھی بقائے رہتے ہیں، اس کے تو بھی بقائے رہتے ہیں. پیغمبر کریم دنیا میں فیصلہ کر کے آئے تھے، ہر ایک کا احسان میں نے اتار دیا ہے. صدیق کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے چکا ہوں، نہیں دے سکا ہوں، کل اللہ خود بدلے دیں گے. تو جس کو بدلے، جس کا بھی ادھار رہتا ہے، اس سے کیا حساب لیا جائے؟ جو یہ کیفیت ہوتی ہے نا، وہ مختار کو نہیں ہوتے ہیں، وہ شفیع غالب نہیں ہوتے ہیں. سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اس لیے فرمایا میرا پیغمبر کوئی شفیع غالب نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں، ان کے کہنے سے شفیع غالب کوئی نہیں بن سکتا ہے. جیسا کہ کوئی اپنی بیوی سے زہار کر بیٹھا، ما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، جن بیویوں کو تم اگر مائیں کہہ دو وہ مائیں نہیں ہوتی ہیں. ہاں یہ جو ہے قولا وزورا، بات بڑی بھاری بات ہے،
بڑی وزنی بات ہے، بیوی کو ماں کہہ دینا یہ بڑی بری بات ہے، بڑا وزنی قول اس نے کیا ہے، بڑا جھوٹ بولا ہے، لیکن اس کا کفارہ دے گا، بیوی حلال ہو جائے گی۔ تو جیسے بیوی کو ماں کہنے سے بیوی ماں نہیں بنتی ہے، ماں وہی ہوتی ہے جو جنتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کسی غیر سے ثابت النسب کو بیٹا کہنے سے میرا پیغمبر وہ بیٹا نہیں ہوتا ہے، بیٹا وہی ہوتا ہے جو نسب سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسے بیٹے کو کسی غیر کو بیٹا کہنے سے بیٹا نہیں بن جاتا، کسی بیوی کو اپنی بیوی کو ماں کہنے سے ماں نہیں بن جاتی، میرے بھی شفیع غالب بنانے سے شفیع غالب کوئی نہیں بنتا ہے۔ اختیار کامل کس کا کھڑا ہے؟ صرف اللہ رب العزت کا کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ